السلام علیکم ناظرین، آج یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پر بنائی جا رہی ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جن میں لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی کافی کنفیوزڈ ہیں، مگر ہوم آفس سے گائیڈنس اور کافی اتھینٹک سالیسیٹرز کے ساتھ ڈسکشن کے بعد ہم نے فائنلی اس انفارمیشن کو آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے تھرو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں 2 موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جن میں نمبر 1 ہے کہ اگر آپ کا فیملی پرمٹ 30 جون 2021 سے پہلے ایشو ہو جاتا ہے تو کیا اس صورت میں آپ کا 30 جون 2021 سے پہلے یو کے انٹر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو اپنے فیملی پرمٹ کے حصول کے لیے اپیل میں جا چکے ہیں تو کیا 30 جون کے بعد بھی ان کو فیملی پرمٹ ایشو ہوگا؟ اگر ایشو ہوتا ہے تو کیا وہ اس پرمٹ پر یو کے انٹر ہو سکیں گے؟ اب آتے ہیں ہم کویشچن نمبر 1 کی طرف کہ کیا ہم 30 جون کے بعد فیملی پرمٹ پر یو کے انٹر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے ریسورسز کے اکارڈنگلی آپ فیملی پرمٹ پر 30 جون کے بعد یو کے انٹر نہیں ہو سکیں گے، بے شک آپ کا پرمٹ ابھی ویلڈ ہی کیوں نہ ہو۔ یو کے ہوم آفس کی دی گئی انفارمیشن اگر آپ چیک کرتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرمٹ 30 جون کے بعد ویلڈ نہیں رہے گا، مگر یہاں ابہام اور کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہوم آفس ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اس پرمٹ پر اپنے ریلیٹیوز کو یو کے میں جوائن کر چکے ہیں اور وہ اس پرمٹ کو 30 جون کے بعد استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ ہے ہاؤ لانگ یو کین اسٹے۔ اٹس مین کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو یو کے میں اس پرمٹ پر انٹر ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا پرمٹ اپریل میں ایشو ہوتا ہے تو آپ مئی یا جون میں اس پرمٹ کے تھرو یو کے میں انٹر ہوتے ہیں تو 30 جون 2021 کے بعد آپ کا یہ پرمٹ ایکسپائرڈ کنسیڈر ہوگا، بے شک آپ کا پرمٹ کی میعاد ابھی باقی بھی ہو۔ یا یہ لا ان تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جنہوں نے اس پرمٹ پر یو کے انٹر ہونا ہے، لیکن یہاں پر ہوم آفس کی آفیشیل ویب سائٹ پر آپ کو واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ کیا آپ اس پرمٹ پر 30 جون کے بعد بھی انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہمارے ریسورسز کے مطابق اگر آپ اس پرمٹ پر 30 جون کے بعد یو کے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کافی مشکلات کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یو کے کافی سالیسیٹرز نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ 30 جون کے بعد یو کے اس پرمٹ پر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ہماری ایڈوائز یہی ہے کہ اگر آپ کو فیملی پرمٹ ایشو ہو چکا ہے تو آپ 30 جون 2021 سے پہلے یو کے انٹر ہو جائیں، لیکن اگر آپ کو ایس فیملی پرمٹ یعنی سیٹلمنٹ اسکیم فیملی پرمٹ ایشو ہوا ہے تو پھر آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس پرمٹ کی ٹریول ڈیٹس کے اکارڈنگلی جب مرضی یو کے میں انٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایس کی کوئی بھی ڈیڈ لائن اناؤنس نہیں کی گئی۔ اب آتے ہیں ہم سیکنڈ کویشچنس کی طرف جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ اس فیملی پرمٹ کے حصول کے لیے اپیل میں جا چکے ہیں تو کیا جب ان کو اپیل کے تھرو یہ پرمٹ 30 جون کے بعد ایشو ہوتا ہے تو کیا پھر بھی وہ اس پرمٹ کے تھرو یو کے انٹر ہو سکیں گے؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اپیل کے اس پروسیس میں آلموسٹ 1 ایئر لگ جاتا ہے، اور جو لوگ آج کل کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا فائنل ڈیسیژن آلموسٹ 1 ایئر گزرنے کے بعد 2022 میں آئے گا۔ تو کیا اس صورت میں ان کا یہ فیملی پرمٹ قابل قبول ہوگا یا وہ اس پرمٹ پر سفر کر سکیں گے؟ تو ان کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ 30 جون 2021 کے بعد ہوم آفس کوئی بھی فیملی پرمٹ ایشو نہیں کرے گا،
بلکہ جو لوگ اگر اپیل ون کرتے ہیں تو ان کو EEA فیملی پرمٹ کی بجائے EUSS فیملی پرمٹ یعنی EU سیٹلمنٹ اسکیم فیملی پرمٹ ایشو ہوگا۔ اور یہ بات بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ پرمٹ ایشو تب ہوگا جب آپ کے اسپانسر یعنی EU نیشنل کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی اور ان کے پاس پری سیٹل یا سیٹل سٹیٹس ہوگا۔ مطلب یہ پرمٹ صرف آپ کے ریلیشن اور EU نیشنل کی کرنٹ پوزیشن یا سرکمسٹانسز کی بنیاد پر ہی ایشو کیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ آج کل EEA فیملی پرمٹ کے تھرو اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور ویٹنگ لسٹ میں ہیں، تو اگر ان کا ڈسیشن 30 جون 2021 کے بعد آتا ہے تو ان کو بھی EEA فیملی پرمٹ کی بجائے EUSS ہی ایشو کیا جائے گا، یعنی ان کو بھی EU سیٹلمنٹ اسکیم فیملی پرمٹ ہی جاری کیا جائے گا۔ لیکن یہ EU سیٹلمنٹ اسکیم فیملی پرمٹ ایشو کرنے سے پہلے ہوم آفس آپ سے ای میل کے تھرو فردر سپورٹنگ ڈاکومنٹس ریکوائر کر سکتا ہے، جن میں آپ کے EU نیشنل کی کرنٹ پوزیشن، پری سیٹل سٹیٹس یا سیٹل سٹیٹس کے علاوہ پروف آف ایڈریسز اور بھی کافی کچھ ریکوائر کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ایپلیکنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا 30 جون 2021 سے پہلے ڈسیشن آنا مشکل ہے، ان کو چاہیے کہ ان ڈاکومنٹس کو اپڈیٹ کروا لیں، کیونکہ ہم سے کافی کلائنٹس نے یہ ڈسکس کی ہے کہ ہمیں ای میل کے تھرو ہوم آفس نے فردر ڈاکومنٹس ریکوائر کیے ہیں۔ اس لیے ہماری ایڈوائز بھی یہی ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروانے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ آپ نے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے تھے کروا دیے، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہوم آفس آپ کو ای میل کے تھرو کچھ بھی فردر سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ سے ریکوائر کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی انفارم کرتے جائیں کہ یہ انفارمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہے، یہ صرف ایک ایڈوائز اور سجیشن کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اٹس پاسبل کہ آنے والے دنوں میں ہوم آفس سے ان ایشوز پر کلیئرلی انفارمیشن مل جائے۔